اور جناب کس کس قسم کے جھوٹ یعنی انہوں نے یعنی وہ جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈوبی ہوئی بارات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کرامتوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے اور ابھی چند دن پہلے 11ویں شریف گزری ہے، تو اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جو خوارج لوگ ہیں، بدعقیدے لوگ ہیں، وہ اولیاء اکرام کی کرامتوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سرے سے ہی کرامتوں کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب کسی ولی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کرامت ظاہر کی ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب والا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو آج ہم یہی گفتگو کریں گے کہ کرامتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عزوجل آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور انشاءاللہ عزوجل آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقربین بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ ان سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ کرامت ہوتی کیا ہے۔ حضرات محترم، کسی بھی اللہ والے سے کسی ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو عام طور سے یا عوام میں کوئی کر نہ سکے، مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی کام کر دینا جو عادت کے خلاف ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی مر گیا ہے اس کو زندہ کر دینا، یہ عادت کے خلاف ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں طاقت عطا فرما دے وہ یہ کر سکتا ہے۔ پرندوں کے اندر جان پیدا کر دینا یا جناب والا کشتی کو نکال دینا، اور یہ جو کشتی والا واقعہ ہے یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ قدرت عطا فرمائی تھی کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کسی سمندر سے گزر رہے تھے۔ جب آپ سمندر سے گزر رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ ایک بڑھیا رو رہی ہے بیٹھے ہوئے، اور جب حضور غوث پاک نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو اپنے مریدین سے کہا کہ یہ بڑھیا کیوں رو رہی ہے، اس اماں کے رونے کا سبب کیا ہے، یہ کیوں رو رہی ہے؟ تو ان کے جو مرید تھے انہوں نے کہا کہ حضور یہ جو سمندر ہے، اس سمندر کے اندر کشتی کے اندر سوار ہو کے اس کے بیٹے کی بارات گئی تھی، تو وہ بارات اس پانی کے اندر غرق ہو گئی، اس کے اندر اس کا بیٹا بھی مر گیا، جو باراتی ساتھ گئے تھے وہ بھی مر گیا۔ تو اب یہاں پہ جو خوارج لوگ ہیں، بدعقیدے لوگ ہیں، وہ ایک اعتراض اور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اوہ یہ عجیب کہانی بنائی ہے انہوں نے کہ بیٹے کی شادی اور اس کے اندر ماں ہی نہ جائے۔ تو میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ ذرا ہوش کا علاج کرو۔ آج بھی ہماری ایشیائی کنٹری کے اندر جو ہماری ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ان کنٹریوں کے اندر آج بھی اصول ہے، کہیں کہیں ایسا اصول ہے یا کہیں کہیں ایسی کاسٹیں ذاتیں ہیں کہ جن کے اندر آج بھی مائیں اپنی بچے کی بارات میں نہیں جاتی۔ یہ کلچر آج بھی ہے 2023 کے اندر۔ بہرحال حضور غوث پاک کو جب یہ والی بات پتہ چلی، حضور غوث پاک نے دعا فرمائی کہ پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے عیسیٰ کو یہ کمال عطا فرمایا، یہ معجزہ عطا فرمایا کہ مردوں کو کہتے زندہ ہو جا تو زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ آج میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار اس کشتی کے اندر جو دولہا تھا اور جو اس کے سواری تھے وہ زندہ ہو جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب جب یہ والی کرامت اور یہ والا واقعہ جب خوارج اور بدعقیدے سنتے ہیں تو ان کا دماغ ہل جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب والا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ان سے میرا سوال ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو آئیے ہم قرآن سے سمجھتے ہیں کیا ایسا ہوا ہے کہ کوئی مر گیا ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے یا کسی ولی کی وجہ سے زندہ کیا ہو؟ تو آئیے ہم قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں اور قرآن مجید کے اندر یہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی جو آیت نمبر ہے وہ 259۔ اب دیکھیے حضرت عزیر علیہ السلام کا یہاں واقعہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ اللہ فرماتا ہے تو یہاں کتنے دن ٹھہرا؟ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام سو گئے تھے تو اللہ نے پوچھا حضرت عزیر سے کہ تم یہاں پہ کتنے دن ٹھہرے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم ٹھہرا ہوں گا، مطلب ایک دن ٹھہرا ہوں گا یا اس سے کم ٹھہرا ہوں گا۔ آگے اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو یہ 100 برس گزر گئے، مطلب 100 سال تک تو سوتا ہی رہا۔ یہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کے اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کے جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی۔ یعنی حضرت عزیر کے پاس جو کھانا اور پانی تھا وہ 100 سال کے اندر صحیح سلامت تھا، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوئی،
اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں نکلی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو تیرا گدھا ہے، جو تیری سواری ہے، دیکھ اس کی تو ہڈیاں بھی گل کر ختم ہو گئی، اور اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کرے، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کر کیوں کر ہم انہیں اٹھا دیتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ شان دیکھیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے، آپ کا جسم بالکل سلامت رہا، آپ کا کھانا سلامت رہا، آپ کا پانی سلامت رہا. لیکن جو آپ کی سواری تھی، جو آپ کا گدھا تھا، وہ مر گیا، مٹ گیا، مٹی میں مل گیا، ہڈی بھی بوسیدہ ہو گئی، چور ہو گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنا کرم دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مردے گدھے کو، اس کی ہڈیاں بھی ٹھیک کی، اس کے اوپر گوشت بھی لگایا، اس کی کھال بھی لگایا، اس کو بالکل ٹھیک کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے اپنے محبوب بندوں کے لیے. اب اسی کے آگے آپ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کیا کیا اختیار عطا فرماتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم کہ تمہیں ہم پہ یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یقین تو ہے، لیکن میں اپنے دل کی تشفی کے لیے کہ مجھے سکون حاصل ہو جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ تم پرندے پالو. تو حضرت ابراہیم نے 4 پرندے لیے، ان چاروں کو گوشت کیا، ٹکڑے کیے، ٹکڑے کرنے کے بعد 4 الگ الگ پہاڑی پر رکھ دیے، اور جو ان کے سر تھے ان کو اپنے پاس رکھ لیا. اور رکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک جگہ سے جا کر پکارا. تو جب حضرت ابراہیم نے انہیں پکارا تو وہ جو گوشت بنایا تھا حضرت ابراہیم نے، وہ آپس میں جڑا، جو جس کا گوشت تھا اس کے اندر وہ جڑا، اور بغیر سر کے حضرت ابراہیم کے پاس آئے. اور حضرت ابراہیم کے پاس آنے کے بعد انہوں نے اپنے اپنے جسم کے اندر اپنے اپنے سر کو جوڑ لیا. تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ تو قرآن ہے. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے بتایا کہ ہاں بھائی، ہم اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقتیں دیتے ہیں کہ وہ اگر مردوں کو جلانا چاہے تو وہ جلا سکتے ہیں. میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام پر، اولیاء اکرام پر بہت انعام دیے، بہت اپنی نعمتیں ان کے اوپر لٹائی ہیں، ان کو دی ہے، اور ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھنا میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، کہ اگر کسی ولی کے بارے میں آئے کہ یہ کرامت اللہ کے ولی سے ہوئی ہے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. کرامت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، میں آپ کو بتا دوں، کہ وہ کسی کی عقل میں نہیں آتی ہے. اگر آپ سوچیں کہ یار یہ میری عقل میں کیوں نہیں آ رہی ہے، یہ تو عقل کے خلاف ہے، تو میرے بھائی جبھی تو کرامت ہے. اگر غوث پاک کے علاوہ اگر میں بھی اس چیز کو کر لوں، کوئی عام بندہ بھی کر لے، کوئی تیسرا بندہ بھی کر لے، تو پھر وہ کرامت تھوڑی رہی میرے بھائی. کرامت تو وہی ہے کہ جو انسان کے عقل میں نہ آئے، ذہن میں نہ آئے، دماغ میں نہ آئے، اس کے سمجھ میں نہ آئے کہ یار ایسا ہو کیسے گیا. یہی تو کرامت ہے، یہی نشانیاں بنتی ہیں جو انسان کے سمجھ میں نہ آئے. جو سب کے سمجھ میں آ رہی ہے وہ نشانیاں نہیں بنتی ہے میرے بھائی، وہ کرامتیں نہیں بنتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کرامتیں دیتا ہی دیتا ہے. انبیاء کو معجزوں سے نوازتا ہے اور ولیوں کو کرامتوں سے نوازتا ہے. تو کسی ولی کے بارے میں اگر یہ بات ہو تو اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ والے ہیں، ان کی شان وراء الوراء ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اولیاء اکرام کا مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ تعالیٰ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.